بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وسمیتہ بلوغ المرام من ادلة الاحکام واللہ اسأل الا يجعل ما علمناه علینا وبالا وان يرزقنا العمل بما يرضاه سبحانہ وتعالی۔ وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بلوغ المرامی، مقصد کو پہنچنا، من ادلۃ الاحکام، احکام کے دلائل سے۔ واللہ اسأل، اور اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ یجعل، یہ کہ نہ وہ بنائے، ما اس کو، علمنا جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، ہو اس کو، علینا ہم پر، وبالاً وبال، وان یرزقنا، اور اس چیز کا بھی میں سوال کرتا ہوں کہ وہ توفیق دے ہمیں، العمل، عمل کرنے کی، بما اس پر، ما یرضاہ جس کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے، سبحانہ وتعالی اس حال میں کہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے۔ ترکیب اس کی اس طرح ہوگی جس سمیتو یہ فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ مفعول به اول ہے، بلوغ مصدر مضاف، المرامی مضاف الیہ، من حرف جر، ادلتی مضاف، الاحکام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، من جار کا مجرور، جار مجرور مل کے بلوغ مصدر کے متعلق، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے سمیتو کا مفعول ثانی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ سیدھے اس کے اس طرح ہیں جی کہ لفظ سمیتو واحد متکلم ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی معروف ہے، باب تفعیل ہے، سما یسمی تسمیۃً، سین میم واو اس کا مادہ ہے، ناقص واوی ہے، ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، بلوغ یہ مصدر ہے بلغ یبلغ سے، بلغ یبلغ نصر ینصر سے، با لام غین مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے، المرام یہ مصدر میمی ہے، باب نصر ینصر سے، راما یروم رومن و مرامن، را واو میم اس کا مادہ ہے، اجوف واوی ہے، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، جمع صفت مشبہ ہے، باب نصر ینصر ہے، دال لام لام مادہ ہے، ہفت اقسام میں مضاف ثلاثی ہے، الاحکام حکم کی جمع ہے، حکم اسم جامد ہے، اور حا کاف میم اس کا مادہ ہے، لفظ اللہ بھی اسم جامد ہے، اور حمزہ لام ہا اس کا مادہ ہے، اسأل واحد مذکر و مؤنث متکلم ہے، فعل مضارع معروف ہے، باب فتح یفتح ہے، سأل یسأل، سین حمزہ لام مادہ ہے، محموز العین ہے، اللہ یجعل، لا یجعل جو ہے یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، لا یجعل واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، باب فتح یفتح، جیم عین لام مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے، علامہ نا، علامہ نام کی جو نا ہے یہ ضمیر ہے الگ سے مفعول کی، اور علامہ صرف صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف کا، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب، اچھا یہ باب اس کا علامہ کا تفعیل ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، وبالن یہ مصدر ہے، باب کرم یکرم سے، وبول یوبولو وبالن سے، یرزقا یہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، باب نصر ینصر، را زا قاف مادہ ہے، العمل یہ مصدر ہے، باب سمیع یسمع سے، عمل یعمل عملا، یرضا واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، باب سمیع یسمع رضی یرضا، را ضاد واو مادہ ہے، ناقص واوی ہے، سبحان یہ سبح یسبح تسبیحا، و سبحان اسم مصدر ہے، باب تفعیل سے، سین با حا مادہ ہے، اس کو مصدر غیر متصرف بھی کہتے ہیں، یہ چونکہ ایک ہی حالت میں، اعرابی ایک ہی حالت میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی آپ نے اس کو سبحانو یا سبحانی نہیں پڑھا ہوگا، جہاں پہ بھی پڑھتے ہیں سبحانہ ہی پڑھتے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں مصدر غیر متصرف۔ تعالی واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف ہے، باب تفاعل ہے، تعالی یا تعالی تعالیا، عین لام واو مادہ ہے، ناقص واوی ہے،
سمیتو یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، فعل ماضی مبنی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن محلی اعراب ہوتا ہے، اس کا محلی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ ابتدائیہ ہے، جملہ ابتدائیہ کا محلی اعراب بھی نہیں ہوتا۔ بلوغ ہو ضمیر جو ہے یہ بھی مبنی ہے، محلاً منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ بلوغ اس کی نسبی حالت ہے سمیتو کا مفعول ہونے کی وجہ سے، البتہ اسے بلوغو بھی پڑھنا جائز ہے یہاں پہ، اور پھر اعراب حکائی ہوگا۔ اعراب حکائی وہ ہوتا ہے کہ بھی کسی لفظ کا مشہور اعراب پڑھ دینا، یعنی جیسے ہم جب کتاب کا نام لیتے ہیں تو بلوغ المرام پڑھتے ہیں، اور جب عبارت میں مفعول بن رہا ہے پھر بھی بلوغ المرام پڑھ دیا تو ہم اسے کہیں گے یہ اعراب حکائی ہے، کہ اس کے جو مشہور اعراب تھا اس کو ہی یہاں پہ نقل کر دیا گیا ہے، حکایت کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے نسبی حالت ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المرامی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جری الکسرہ کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ عدلتی من کی وجہ سے مجرور ہے اور جری حرف کسرہ کے ساتھ ہے، جمع مکسر ہے۔ الاحکام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جری حرف کسرہ کے ساتھ ہے، جمع مکسر ہے۔ لفظ اللہ منصوب ہے مفعول بھی مقدم ہونے کی وجہ سے، اور مفعول مقدم آیا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں حصر پیدا کیا ہے کہ اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں۔ ویسے تو ترجمہ بنتا ہے اسأل اللہ کا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، لیکن جب اللہ اسأل ہو جائے گا تو اس میں حصر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں۔ تو اسأل لفظ اللہ اس کا مفعول بھی مقدم ہے، اس وجہ سے اس کی نسبی حالت ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسأل یہ مرفوع ہے، مضارع فعل مضارع نواصب جوازم سے خالی ہے، اس وجہ سے رفیع حالت ہے، رفیع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ ہے کہ یہ افعال اربع صحیح الآخر ہے۔ اللہ یجعل، یجعل کی نسبی حالت ہے، پیچھے ان آ گیا ہے، لا کیونکہ نافیہ ہے، لا نافیہ عاملہ نہیں ہوتا، غیر عاملہ ہوتا ہے، تو ان نے عمل کیا ہے یجعل میں، اور اس کی نسبی حالت اسی کی وجہ سے ہے، نسبی حالت فتح کے لفظی کے ساتھ ہے کہ افعال اربع صحیح الآخر ہے۔ ما اسم موصول ہے، مبنی ہے، محلی اعراب میں یجعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ علامہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا فعل ماضی کا، اس وجہ سے یہ مبنی ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اور محلی بھی نہیں ہے کیونکہ ما اسم موصول کا صلہ بنتا ہے، موصول کے صلہ کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ نا ضمیر یہ مفعول بن رہی ہے، اس وجہ سے محلاً منصوب ہوگی۔ ہو ضمیر بھی مفعول ثانی ہے، اس وجہ سے محلاً منصوب ہوگی۔ علی حرف جر ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، محلی اعراب بھی نہیں ہوتا۔ نا ضمیر جو ہے یہ مجرور بن رہی ہے ترکیب میں، اس وجہ سے محلاً مجرور ہوگی، ویسے لفظاً مجرور نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے، ضمائر ساری مبنی ہوتی ہیں۔ وبالاً یہ حال بلکہ مفعول لا یجعل کا مفعول بننے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور نسبی حالت اس کی فتح کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یرزقا یہ ان کی وجہ سے پیچھے ان آ گیا ہے، اس وجہ سے اس کی نسبی حالت ہے اور فتح کے ساتھ ہے کیونکہ افعال اربع صحیح الآخر ہے۔ نا ضمیر مفعول بننے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگی۔ العمل مفعول بننے کی وجہ سے منصوب ہے، نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما جو ہے یہ ما موصولہ محلاً مجرور ہے پیچھے با کی وجہ سے، ویسے مبنی ہے۔ یرضا یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی رفیع حالت ہے کیونکہ پیچھے ناصب جازم میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اور رفیع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے کیونکہ افعال اربع معتل الآخر ہے اور معتل بالالف ہے، افعال اربع معتل بالالف کی نسبی حالت تقدیری کے ساتھ آتی ہے، فتح تقدیری کے ساتھ۔ سبحانہ یہ پیچھے نسبحو یا پیچھے حال بننے کی وجہ سے منصوب ہوگا، یا پھر نسبحو بھی یہاں پہ نکال سکتے ہیں، اس کا مفعول مطلق بنا دیں پھر بھی منصوب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ترکیب کی ہے اس کے مطابق یرضا کی ہوا ضمیر سے ہم نے اس کو حال بنایا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے اور نسبی حالت اس کی فتح کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ او ضمیر مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس کی جری حالت محلاً ہے، محلی جری حالت ہے، اور تعالی یہ سبحانہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے، ویسے فعل ماضی مبنی ہے، محلاً منصوب ہوگا سبحانہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ آگے حال بن رہا ہے یرضا کی ہوا ضمیر سے۔ لے جی آپ کا مقدمہ مکمل ہو گیا ہے آج۔ واللہ اسأل، اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، اسأل کا، اسأل فعل، انا ضمیر فاعل، ان مصدریہ ہے، لا یجعل فعل، ہوا ضمیر فاعل، ما اسم موصول ہے، علم فعل ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر اس کا، نا ضمیر مفعول اول اور ہو ضمیر اس کا مفعول ثانی۔
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب ما اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر لا یا جالا کا مفعول اول، علینا جار نا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابتاً کے متعلق، ثابتاً صیغہ صفت اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ذوالحال حال مقدم اور وبالاً ذوالحال مؤخر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہاں پہ لا یجعل کا مفعول ثانی ہو جائے گا، لا یجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف علیہ ان مصریہ کی وجہ سے مصدر کی تعبیل میں ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان مصریہ، یرزق فعل ہوا ضمیر فاعل، نا ضمیر مفعول اول، العمل مصدر ہے، با جار ہے، ما اسم موصول، با جار ما اسم موصول، یرضا فعل اس میں ہوا ضمیر ذوالحال، ہو ضمیر مفعول بھی، سبحان مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یرضا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کے العمل مصدر کے متعلق، العمل مصدر اپنے متعلق سے مل کر یرزقا کا مفعول ثانی، یرزقا فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اسألو کا مفعول ثانی، اسألو فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہوا، جملہ فعل یا انشائیہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ یہ دعا ہے۔